یہ کہانی ہے سورہ فیل کی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یہ واقعہ ہے اسی سال کا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ کہانی ہے ایسی سازش کی جس کو اللہ تعالیٰ نے سازش رچنے والوں پر وبال جان کر دیا۔ یہ کہانی ہے ابرہہ کی جو یمن کی طرف سے گورنر تھا۔ انہوں نے صنعاء شہر میں ایک خوبصورت گرجا گھر تعمیر کیا اور اس نے خواہش کی کہ خانہ کعبہ کے علاوہ اس گھر کی بھی عبادت کی جائے اور اس میں حج و عمرہ کی جائے۔ یہ بات اہل مکہ کو گوارا نہ تھا، اس لیے کہ اگرچہ وہ مشرک تھے مگر پھر بھی کعبہ کی عزت کیا کرتے تھے اور طواف کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ والوں کے قبیلے میں سے ایک شخص ابرہہ کے گرجا گھر کو پلید ناپاک کر دیا۔ جب اس کی اطلاع ابرہہ کو کر دی گئی تو ابرہہ بہت غصے میں آ گیا اور بہت ہی سخت یہ بات ٹھان لی کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، اور اپنے ساتھ ایک لشکر جرار لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے چل پڑا، اور اس کے ساتھ کچھ ہاتھی بھی تھے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹنیوں کو قبضہ کر لیا، جس پر عبد المطلب نے ابرہہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ ابرہہ سوچنے لگا کہ یہ شخص اتنا نورانی والا چہرہ میرے دربار میں آیا ہے، تو ابرہہ اس شخص کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ دادا عبد المطلب نے کہا کہ میری اونٹنی مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ کہنے لگا ہم خانہ کعبہ کو گرانے آئے ہیں اور یہ اونٹنی واپس لینے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ عبد المطلب نے کہا اونٹنی میری ہے، مجھے واپس کر دو، اور خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ وہ اپنا معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ جب ابرہہ اپنے لشکر وادی محشر کے پاس پہنچا تو اس وقت عبد المطلب نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ تم سب پہاڑوں کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور عبد المطلب خانہ کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکریا جو چنا اور مسور کے دال کے برابر ہے اس کو لے کر ہاتھی کے اوپر ابرہہ کے فوج کے اوپر برسانا شروع کر دیا، اور اس کنکری کے بدولت تمام فوجیں ہلاک ہو گئی۔ جب ابرہہ اپنے ہاتھی کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کراتا تو ہاتھی بیٹھ جاتا، اور جب ہاتھی کا چہرہ خانہ کعبہ کے علاوہ کراتا تو ہاتھی چل پڑتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ابرہہ کے فوج کو برباد کر دیا۔